السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، پھر سانس ساکن تھی کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اٹس بیوٹیفل، میڈین نے ستائشی انداز میں میلبورن کرکٹ اسٹیڈیم کا بیرونی حصہ دیکھ کر کہا۔ آر یو شور اسٹیو اندر ہوگا؟ ریان نے جینز کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے نیوز میں دیکھا تھا، یہاں آج کل کیمپ لگا ہوا ہے، سارے کھلاڑی یہیں ہوں گے۔ ایسٹر ہالیڈیز میں وہ چاروں اس ایڈونچر کو سر کرنے میلبورن آئے تھے۔ ریان کرکٹ سیکھنا چاہتا تھا اور اسٹیو سے رسائی کا واحد ذریعہ اسٹیڈیم تھا۔ ہمیں اسٹیو فشر سے ملنا ہے، اسے پلیز بتا دیجیے کہ ریان حیدر اس سے ملنا چاہتا ہے۔ گارڈ نے پوری بات اطمینان سے سنی اور پھر کرخ لہجے میں بولا، آؤٹ۔ واٹ؟ میرین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نو کریزی فینس الاؤڈ ہیئر، اسی انداز میں اس نے کہا۔ تم اس کو بتاؤ کہ ریان حیدر ملنا چاہتا ہے اس سے، بتاؤ تو صحیح۔ میرین بضد تھی۔ جاؤ یہاں سے، ٹائم ضائع مت کرو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا تو میرین نے پریشانی سے ریان کو دیکھا۔ چلو۔ ریان کے کہنے پر وہ چل پڑی۔ اب کیا کریں گے رونی؟ وہ مضطرب سی ہو کر پوچھنے لگی۔ برینی سے پوچھتے ہیں، وہ کار میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ آخر کو فیبولس 4 کا برین کب کام آئے گا؟ اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے جو رنگ اس کی آنکھوں میں اترے تھے وہ اسی طرح یکا یک ختم ہو جائیں گے، اس نے یہ سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اس کو اتنے آرام سے بے وقت کر دے گا، اپنی اسی نظروں میں گرا دے گا۔ اسے ریان حیدر سے شکوہ تھا۔ تم میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ کرتے۔ تعلق توڑنا چاہتے تھے، توڑ دیتے۔ دوستی ختم کرنا چاہتے تھے تو کر دیتے۔ مجھ سے کہتے، میں تم سے آئندہ بات نہیں کروں گا، وجہ مت پوچھنا۔ میں کوئی وجہ نہ پوچھتی۔ تمہاری کمزوری حسن تھی، تمہیں ایک لمبے سیاہ بالوں والی لڑکی چاہیے تھی، جس کی سیاہ آنکھوں سے تم محبت کر سکو، جس کے گورے رنگ اور خوبصورت جسم پر تم فدا ہو سکو، جو میلی کچیلی اور نچلے طبقے کی ایسی لڑکی نہ ہو جسے بات کرنے اور پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو۔ ریان حیدر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے الماس کو محض اتنا بھول گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلطی اس کی بھی تھی۔ ظالم سنگ دل انسان، تم نے مجھے بہت بری طرح توڑا ہے، خدا کرے تم بھی اسی طرح ٹوٹ جاؤ، بلندی سے ایسے گرو کہ کبھی نہ اٹھ سکو، ایسے ہی تڑپو جیسے میں تڑپ رہی ہوں۔ وہ اب ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دے رہی تھی۔ وہ شدید نفرت سے کہہ رہی تھی، خدا کرے تم جیتی جاگتی لاش بن جاؤ، تم زندہ سلامت قبر میں اتر جاؤ۔ خدا تو دعائیں قبول کرتا ہے، پھر بددعا؟ یقیناً انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی۔ اف، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، میرا تو دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا ہے۔ ساری بات سننے کے بعد انجلینا نے سر جھٹک کر مصنوعی بے چارگی سے کہا، تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ٹرے ہاتھ میں پکڑے لانگ روم میں داخل ہوتی میرین کے لہجے میں طنز کی واضح جھلک تھی۔ جب سے میں نے وینڈیز کی ہاٹ چاکلیٹس نہیں کھائی، انجلینا معصومیت سے بولی۔ میرین نے ٹرے میز پر رکھ دیا اور بولی، یہ وینڈیز کس ڈش کا نام ہے؟ ڈش نہیں، ریسٹورنٹ کا نام ہے۔ انجلینا نے تعصب سے سر پر ہاتھ مارا۔ یہاں سے تقریباً 2 اسٹریٹس چھوڑ کر نیا کھلا ہے، میں نے پرسوں ہی ان کی ہاٹ چاکلیٹ ٹرائی کی ہے۔ گویا جناب کا دماغ پرسوں سے نہیں کام کر رہا۔ ریان بھی اب سوپ سرو کرنے میں میرین کی مدد کر رہا تھا۔ انجلینا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے سر اسپات میں ہلا دیا اور آگے بڑھ کر ریان کے ہاتھ سے اپنا پیالہ تھام لیا۔ پھر بتاؤ یار، کیا کرنا ہے؟ اپنا سوپ ختم کر کے ریان نے خالی پیالہ میز پر واپس رکھ دیا اور سوالیہ نظروں سے دونوں کی جانب دیکھنے لگا۔ کرنا کیا ہے؟ مجھے وینڈیز کی ہاٹ چاکلیٹس کھلاؤ اور میں کام بناؤں۔ اوکے۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جیب سے جتنی رقم بھی جائے، اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ دماغ ٹھیک ہے؟ انجلینا کا پلان سن کر میرین نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیوں میرین، تم ایکٹنگ نہیں کر سکتی؟ میں کر سکتی ہوں، تم نہیں کر سکتی، میرین نے چیخ کر کہا تو انجلینا نے کچھ گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ تم سے جھوٹ تو بولا جاتا نہیں ہے، تم ایکٹنگ کیسے کرو گی؟ میرین باقاعدہ اسے لتاڑ رہی تھی۔ جہنم میں جاؤ، اتنا اچھا حل بتایا تھا اور میں ایک دن ہالی ووڈ کوئن بن جاؤں گی، تمہیں کیا پتا میرے ایمبیشنز کا؟ وہ جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی اور ایک دم گڑبڑا کر رک گئی۔ ارے؟ میرین کو حیرانی ہوئی تھی، تم نے تو کبھی نہیں بتایا تمہیں ایکٹنگ کا شوق ہے؟
اینجلینا تمہیں ایکٹ کرنے کا شوق ہے، مجھے بتانا تھا، میں تمہیں اپنے پہلے پلے میں لے لیتا۔ ریان کو واقعی جھٹکا لگا۔ اپنے ایک پلے کے لیے اس نے پچھلے دنوں بارہا اینجلینا اور میرین سے لیڈنگ رول کرنے کے لیے اصرار کیا تھا، مگر دونوں نے حامی نہیں بھری تھی۔ وہ تھوڑا بہت ہے، مگر میں تھوڑی موٹی ہوں، اس لیے کچھ جھینپ کر اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو کیا ہوا؟ ریان نے سہولت سے کہا۔ کیٹ ونسلٹ بھی تو موٹی ہے، مگر چل گئی نا۔ تم تھوڑا سا وزن کم کر لو تو فٹ رہو گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاٹ چاکلیٹ سے مکمل پرہیز کرو۔ اینجلینا نے کچھ منہ بسور کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ وہ پلان کے مطابق گھر کے گیٹ کے باہر لاپرواہی سے چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے سڑک پر دوسری جانب سے بلو سیوک آتی دکھائی دی۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کیے یوں ہی چلتی رہی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے بے حد سیدھے بال ہاف رکھے تھے۔ بلیک ٹراؤزر اور سفید بلاؤز میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ البتہ سیوک میں بہتا اسٹیو فشر اسے نوٹ نہ کرتا اگر ایک جھٹکے سے اس کی گاڑی کے ٹائر چرر کی کر رک نہ جاتے۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور بڑبڑاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سڑک پر بکھرے کیلوں سے اس کے اگلے 2 ٹائرز متاثر ہوئے تھے۔ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ اتنی صاف شفاف سڑک پر کیلوں کی موجودگی کا کیا جواز بنتا ہے۔ اس کا گھر چند گز کے فاصلے پر موجود تھا، اسی لیے اس حادثے پر اس کا پارا نہ چڑھا۔ یہ کس نے گرائے ہیں؟ اپنے ارد گرد میرین کے سوا کسی اور ذی ہوش کو نہ پا کر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرین نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور بدستور واک کرتی رہی۔ ایکسکیوز می مس، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ سمجھا شاید اس نے سنا نہیں ہے، تبھی کچھ قریب آ کر شائستگی سے پوچھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر قہر و غضب کی ملی جلی نگاہوں سے آسٹریلین کپتان کو دیکھا اور نخوت سے سر جھٹک کر ٹہلنے لگی۔ اسٹیو فشر کو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ گونگی ہے یا بہری؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مس، آپ میری کار کو چند لمحوں کے لیے دیکھ سکتی ہیں جب تک میں گھر جا کر کسی کو مدد کے لیے کال کر لوں؟ اچھا، زیادہ پوز مت کریں، مجھے پتہ ہے کہ نہ آپ کی گاڑی خراب ہوئی ہے نہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے پہلی دفعہ زبان کھولی۔ لگتا ہے جھوٹ بولنے کی عادت ہے آپ کو۔ اس کا یہ شک کہ وہ گونگی بہری ہے وہ تو دور ہو گیا، مگر اس کی بات سن کر وہ ہکا بکا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری گاڑی آپ کے سامنے خراب ہوئی ہے۔ وہ شاید صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے سامنے؟ کب؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ وہ صاف مکر گئی۔ لیکن آپ نے کیوں کہا کہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے؟ میری زبان ہے، میری مرضی، جو کچھ کہوں۔ میرا نہ پیٹرول لگتا ہے نہ بل آتا ہے، آپ مجھے کچھ کہنے سے روک تو نہیں سکتے؟ وہ تڑر سے بولی۔ مگر آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ وہ جلدی غصے میں نہیں آتا تھا، اسی لیے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ پہلے بڑی عزت ہے جو بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ آپ مجھ سے بات نہ کریں، آپ ایک جھوٹے اور وعدے سے پھرنے والے شخص ہیں۔ اگر آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو مت کیا کریں۔ کہہ کر اسے یاد آیا کہ یہ تو اینجلینا کا ڈائلاگ تھا جو غالباً اس وقت کچن میں پائن ایپل جوس پینے میں مگن تھی۔ خیر، اب تو وہ بول چکی تھی۔ او گاڈ، آپ فینس بھی نا بس حد کرتے ہیں۔ آپ مجھ پر اسی لیے خفا ہیں کہ جب ہم نے ویسٹ انڈیز 5-0 سے جیتنے کا کہا تھا تو 3-1 سے کیوں جیتے؟ وہ اپنے طور پر قیاس سرائیاں کر رہا تھا۔ جی نہیں، اس نے اتنا ہی کہا کہ گیٹ کھول کر اینجلینا باہر نکل آ گئی۔ میرین، تم کیوں یہاں کھڑی جھوٹے لوگوں سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ گڈ لارڈ، وہ بڑبڑایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ قدرے جھنجھلا کر بولا۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ آپ غالباً وائس کپتان تھے جب ہماری بال نے آپ کے گھر کا گملہ توڑ دیا تھا اور آپ گیند لے کر یہاں آئے تھے۔ بڑی بڑی باتیں کی تھیں آپ نے میرے کزن سے۔ میرین تلخ لہجے میں ساری باتیں دھیرے دھیرے اس کے گوش گزار کر رہی تھی اور وہ مسکراہٹ دبائے اس جذبات سی ٹین ایج لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتائیے مس۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میرین کا چہرہ دیکھا۔ میریانے فیٹونا کیتھروپ، اس نے فخر سے اپنا نام بتایا۔ مجھے صرف اتنا بتائیے مس کیتھروپ کہ آپ اپنے کزن کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ بدزی میرے راستے میں آپ نے گرائی ہے؟ اس کے استفسار پر میرین نے قدرے گڑبڑا کر اینجلینا کو دیکھا۔ جی، اس نے سر جھکا لیا۔ اسٹیو نے اینجلینا پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اب میں چاہوں تو آپ دونوں کو پولیس کے حوالے کر دوں۔ کیا کر دوں؟ دونوں نے فوراً پشیمانی سے سر نفی میں ہلایا۔ اچھا، آپ پرامس کرو کہ آئندہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دو گی، وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔
پرومس، دونوں نے ہم آواز ہو کر کہا۔ آئندہ ہم پکڑے جانے کی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ اندر ہی اندر دونوں ڈٹائی سے یہی سوچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے کزن سے ملواؤ، میں کرکٹر ہوں اور کرکٹ از اے گیم آف جینٹلمینس۔ اگر کرکٹر سے کوئی گیم سیکھنا چاہے تو وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ اور پھر کتنے ڈھیر سارے دن وہ یوں ہی بستر پر لیٹی بخار میں پھکتی رہی۔ بستر پر پڑے رہنے کے پہلے چند روز تو دن رات اسے بس وہی آوازیں سنائی دیتیں جو کسی پھرکی کی طرح اس کے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی۔ آپ اتنا اونچا بولیں گی تو میں بہرا ہو جاؤں گا جی۔ اچھا، میں رانیہ بی بی کا بیٹا بول رہا ہوں نیو کاسل سے۔ نہیں، میں ریان صاحب ہوں۔ پلیز، میں بہت بور ہو رہا ہوں، کچھ دیر بات کرو۔ اچھا، تمہیں انگلش آتی ہے تو انگلش میں بات کرتے ہیں، مجھ سے اردو نہیں بولی جاتی۔ میری تصویر دیکھی ہے؟ کیسی لگی؟ مجھے تم نے دیکھا ہی ہوا ہے مگر میں نے تمہیں نہیں دیکھا، اس لیے بتاؤ کہ تم کیسی ہو۔ مجھے آرٹسٹ بننا ہے، مجھے پینٹنگ کرنا بہت پسند ہے۔ انسان کو پینٹ کرنا۔ الماس، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ یہ اسپینش میں ہے، مجھے اس کا مطلب نہیں پتہ، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بسکٹ کو کہتے ہیں۔ تمہیں کسی چیز کا پتہ بھی ہے؟ وہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بینڈ دیا تھا؟ اسے پھینک دو۔ جب میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں رہنا تو پھر کیوں تم میرے نام کی انگوٹھی پہنے رکھو؟ کیونکہ میں تنگ آ چکا ہوں۔ تم ہو کیا؟ ہاں، بتاؤ مجھے، ایک عام سی لڑکی۔ جب کسی لکھاری کا مسودہ رد کر دیا جائے، کسی شاعر کا کلام ناقابل اشاعت کر دیا جاتا ہے، کسی مصور کی تصویر ریجیکٹ کی جاتی ہے، تب بھی اتنا دکھ محسوس نہیں ہوتا جتنا اپنی ذات، اپنے وجود کی ریجیکشن پر ہوتا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں انسان کی تخلیق کو رد کر دیا جاتا ہے، دوسری صورت میں انسان کو دھتکارا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کو آئینہ دکھایا گیا تھا اور بہت بری طرح سے دکھایا گیا تھا۔ چند ہفتے پہلے جو رنگ اس کی آنکھوں میں اور جو روشنیاں اس کے چہرے پر بکھری تھیں وہ ایک دم ہی عنقا ہو گئیں۔ وہ بے بس بے چاری کی تصویر بن کر رہ گئی، یوں کہ اس پر کسی بے ساکھ وجود کا گمان ہوتا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بچا تھا، بس ایک سناٹا اندر باہر ہر طرف پھیلا تھا۔ صحراؤں کی سی ویرانی اور بیابانوں کی سی وحشت اس سیاہ آنکھوں میں اتری تو ٹھہر سی گئی۔ وہ تمام خواب اس کے اندر والی الماس جو ابھی ٹھیک سے بچپنے کی حدود سے نکلی بھی نہ تھی، اس کے دل میں کے قبرستان میں اس کے وجود کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے۔ اگر بچا تھا تو وہ انتقام کا ایک جذبہ تھا، ایک سرد آگ تھی جو اس کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ پہلے کبھی کرکٹ کھیلی ہے؟ اسٹیو نے اسے صبح 6 بجے اپنے گھر کے قریب والے ایک پلے گراؤنڈ میں آنے کو کہا تھا اور وعدے کے مطابق وہ مقررہ وقت پر اپنی نیند کی قربانی دے کر برے منہ بناتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا اور اب بمشکل جمائیاں روکتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے کرکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے لب بھیج کر جمائی روکی۔ اٹس اوکے، اب تم بتاؤ، تم کس بال سے سٹارٹ لینا چاہتے ہو، کرکٹ بال سے یا ٹینس بال سے؟ اس نے ریان کے آگے ایک سرخ اور ایک سبز گیند کی۔ فٹ بال سے بہتر نہیں رہے گا؟ اس کے لبوں سے پسلا۔ اوہ کم آن، اسٹیو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دونوں گیندوں کو پکڑ کر دیکھو، کون سی ایزی لگتی ہے۔ اس نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے 2 گیندوں کو دیکھا اور سبز والی ٹینس بال اٹھا لی۔ اس ہلکی اور نرم گیند کو اس نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چیک کرنے والے انداز میں منتقل کیا اور اسے اسٹیو کے ہاتھ میں واپس تھماتے ہوئے سرخ گیند کو اٹھا لیا۔ وہ پتھر کی طرح سخت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی بھاری بھی تھی۔ کرکٹ بال، اس کے جواب پر اسٹیو کو حیرت ہوئی تھی۔ چاہے ظہیر خان ہو یا بریٹ لی، تقریباً ہر بالر اپنے کھیل کا آغاز ٹینس بال سے ہی کرتا ہے، لیکن یہ تمام عموماً بچپن سے ہی کھیلنا شروع کر چکے ہوتے ہیں اور 17-18 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کرکٹ بال کی طرف آ چکے ہوتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے سرخ بال کو ریان کے سامنے کرتے ہوئے مخصوص سٹائل سے پکڑا، یوں کہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی نے ایک طرف سے گیند کو ڈھانپا جبکہ باقی دونوں انگلیاں دائیں جبکہ انگوٹھا بائیں جانب سے لگ گیا۔ اب ایسے گیند کو پکڑ کر مجھے دکھاؤ۔ اسٹیو نے گیند ریان کو تھما دی۔ ریان نے فوراً ویسے ہی گیند کو پکڑا مگر اس نے چھوٹی انگلی غلط طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔ اگلے 10 منٹ کی مشق سے اسٹیو نے اسے گیند پکڑنا سکھایا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے بالنگ کس طرح کرنی ہے۔ جو بنیادی بات تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہاتھ کا خم درست کرنے کا طریقہ ہے۔ ہاتھ کے گھمانے کے عمل کے دوران جب ہاتھ کاندھے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ہاتھ کا خم تقریباً
165 ڈگری تک چلا جاتا ہے اور بہت کم بالرز اس کو 180 ڈگری تک لانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، جس کی خالص وجہ کندھے اور ہاتھ کا جوڑ ہے جو اس کو زیادہ کم لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بالنگ کے عمل کے دوران اگر بالنگ والا ہاتھ کندھے میں سیدھی آ جائے اور کہنی سے لے کر گیند کے چھوٹنے تک اس میں مکمل طور پر خم نہ ہو بلکہ ضروری طور پر مائل بخم ہو، اس طریقے سے اگر گیند کرائی جائے تو وہ درست قرار دی جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے بات روک کر پوچھا تو ریان نے جھٹ سر از بات میں ہلا دیا۔ اللہ کی قسم ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ ریان نے سوچا یہ تھوڑا بہت پاگل تو ضرور ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تھرو کیا ہوتی ہے؟ اسٹیو اس وقت ایک مکمل کوچ لگ رہا تھا۔ میرا سر ہوتی ہے، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کرکٹ کی عمومی اصطلاح میں اس کو چیکنگ کہتے ہیں۔ گیند کو پھینکنے کے عمل میں جب کوہنی کا کردار ضرورت سے زیادہ نمایاں اور عیاں ہو تو اس کو چیکنگ کہا جاتا ہے۔ ہاتھ کی سیدھ میں کوہنی کے درست استعمال سے بسا اوقات بالر کو اضافی رفتار مہیا ہوتی ہے۔ اگر گیند کو ہاتھ کی سیدھ سے کرانے کا عمل کیا جائے، حالانکہ اکثر بالر کا ہاتھ بالنگ کے عمل کے دوران جسم کی حرکت اور گیند کے ہاتھ سے نکلنے کے وقت سیدھا رہتا ہے، اس تناظر میں آئی سی سی نے بالنگ کے عمل کے دوران 15 ڈگری تک کے خم کو قرار دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک تو اتنے مشکل الفاظ، پھر اسٹیو کا آسٹریلین لب و لہجہ، وہ بھی ایسا کہ منہ میں روڑے رکھ کر بول رہا ہو۔ ریان کی سمجھ میں کیا خاک آنا تھا، یار یہ آدمی پورا پاگل ہے۔ چلو اب تم اس اسپاٹ پر بالنگ کرو جیسے میں نے بتایا ہے۔ ریان نے گیند اس کے ہاتھ سے لی اور فوراً ہی پھینکنے لگا اور یہ بول اٹھا، ایسے نہیں، پہلے اپنا رن اپ تو مکمل کرو۔ رن اپ کیا ہوتا ہے؟ وہ اچنبھے سے پوچھنے لگا۔ جس جگہ سے گیند پھینکنی ہوتی ہے اس سے چند قدم دور سے بھاگ کر آنے کو رن اپ کہتے ہیں، مطلب اس چند قدم کے فاصلے کو رن اپ کہا جاتا ہے۔ اسپنرز کا رن اپ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور فاسٹ بالر کا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ریان نے اس کی ہدایت کے مطابق رن اپ مکمل کیا اور گیند اس اسپاٹ پر پھینکی جہاں اسٹیو نے سفید دائرہ کھینچا ہوا تھا۔ گیند اس سے 1.5 فٹ آگے گری۔ اس نے قدرے خجالت سے اپنے کوچ کو دیکھا اور گیند اٹھا کر دوسری بار کوشش کی۔ اس دفعہ گیند 6 انچ پیچھے گری۔ اس نے صبح ورزش وغیرہ نہیں کی تھی، اس لیے بازو کے پٹھے تھوڑے بہت کھینچے کھینچے محسوس ہو رہے تھے، مگر اس کی پرواہ کیے بغیر ہی اس نے 22ویں دفعہ گیند اس دائرے سے 1 انچ کے فاصلے پر بالآخر پھینک ہی دی اور کامیابی کے جذبے سے سرشار ہو کر اسٹیو کی جانب دیکھا جو اسے عجیب سے نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسٹیو نے اب سفید دائرے سے چند گز آگے اسٹینڈ میں 3 اسٹمپ اور اس کے اوپر بیل سیٹ کر دیں اور اسے اشارہ کیا۔ اس نے اسی طرح درست لائن اور لینتھ پر گیند کرائی جو وکٹ کے بائیں جانب سے تقریباً 1.5-2 فٹ کے فاصلے سے نکل گئی۔ اسٹیو اسے مسلسل عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ کراؤ۔ اب کی بار گیند سفید دائرے سے 10 انچ سائڈ پر گری اور ٹھپا کھا کر سیدھی مڈل اسٹمپ کو ڈھہ گئی۔ تمہیں کس نے بالنگ سوئنگ کرنا سکھائی ہے؟ اسٹیو کے لہجے میں بلا کی حیرت کی۔ کسی نے نہیں، اس نے سوئنگ کا مفہوم جانے بغیر ہی کہہ دیا۔ واقعی؟ اس نے ستائشی انداز میں سر ہلایا۔ یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے، تم میں قدرتی طور پر گیند کو ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کرنے کی خصوصیت ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بال کا باہر کی طرف گھومنا آؤٹ سوئنگ جبکہ اندر کی طرف گھومنا ان سوئنگ کہلاتا ہے۔ یہ آرٹ آصف اور کلپن کا ہے، اس نے توصیفی انداز میں بتایا۔ یہ آپ کے بچوں کے نام ہیں؟ اس طرح بے تکلفی سے وہ ان کا نام لے رہا تھا، ریان نے تو یہی سمجھا کہ شاید اس کے بچے ہیں۔ میرے بچے؟ ارے نہیں، محمد آصف اور گیلین مرزا جیسے نامور بالر سے ناواقف ہو تم؟ محمد آصف پاکستانی جبکہ گیلین میگرا آسٹریلوی ہے، اسٹیو نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اوہ اچھا، اس نے جھیپ کر اسے دیکھا۔ چونکہ اسٹیو کو پریکٹس سیشن میں حصہ لینے کے لیے اسٹیڈیم میں لگے کیمپ میں شرکت کرنا تھی، اسی لیے پہلے روز کے سیشن کا اختتام ہو گیا۔ اگلی صبح تقریباً آدھا گھنٹہ بالنگ پریکٹس کے بعد اسٹیو نے اسے بیٹنگ سکھانی شروع کی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کس چیز میں زیادہ اچھے ہو، وہ وضاحت کرتے ہوئے سمجھانے لگا۔ بیٹ کو تم جس طرح سے پکڑو یہ تمہاری مرضی ہے، آڑا، ترچھا، سیدھا، الٹا، جیسے بھی پکڑو، مگر بیٹ پکڑتے وقت
پھینکتے ہوئے وقت اپنا وزن دونوں پاؤں پر ڈالو، یوں کہ پیچھے یا آگے ہونے میں آسانی رہے۔ صرف ایک پاؤں پر دباؤ ڈالو گے تو دوسری سمت تمہارا جسم آسانی سے موو نہیں کر سکے گا۔ اگر آسٹریلین پچز پر کھیل رہے ہو تو تم ہمیشہ بیک فٹ پر کھیلو، ایشیائی پچز پر فرنٹ فٹ پر کامیاب رہو گے۔ گیند جب بالر کے ہاتھ سے نکلے تو اسی وقت اسے ریڈ کرنا، اگر گیند کے ٹھپا کھانے کے بعد اسے سمجھو گے تو یہ غلط ہوگا۔ باہر جانے والی گیندوں کو مت کھیلو، فل ڈیلیورز پر اونچی شاٹ مت لگانا، رن لیتے وقت ہمیشہ سیدھا بھاگو، ترچھا بھاگنے پر تمہیں زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑے گا اور رن آؤٹ کرنے کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ رن مکمل کرتے وقت بیٹ ہمیشہ زمین پر رکھو۔ یہ اور اسی طرح کے دیگر لیکچرز تقریباً تمام چھٹیوں تک جاری رہے۔ اس کے انگلینڈ جانے سے 2 روز پہلے اسٹیو اس کو لے کر اسٹیڈیم چلا گیا۔ لشکرین آؤٹ فیلڈز پر کھلاڑی نیٹ پریکٹس کر رہے تھے، بلکہ ابھی صرف وارم اپ ہو رہے تھے۔ ریان بھی ان کے ساتھ رگبی، فٹ بال اور ہینڈ بال کھیل کر وارم اپ ہوا۔ ان کی ٹیم کا ایک فاسٹ بالر جب بالنگ پریکٹس کرنے لگا تو اسٹیو نے ریان کو وکٹ کے آگے بیٹ تھما کر کھڑا کر دیا۔ گلوز، پیڈز اور ہیلمٹ اس نے 3 روز پہلے خریدی تھی۔ پہلے تو وہ دفاعی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیندوں کو روکتا رہا، مگر جب اس نے تیز بالنگ کرانا شروع کی تو ریان نے بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے اسے کرکٹ میں مزہ آنے لگا۔ اس نے ریان کو 15-20 منٹ تک بالنگ کروائی اور ریان ایک دفعہ بھی آؤٹ نہ ہوا۔ پھر ریان نے اسٹیو کو بالنگ کرانا شروع کی تو چوتھی گیند پر کلین بولڈ کر دیا۔ ایڈم کو اس نے پہلی گیند پر آؤٹ کر دیا۔ بعد میں کھلاڑی سیڑھیوں کے راستے پویلین کی جانب لوٹ گئے۔ ڈریسنگ روم میں کوچ نے انہیں مختلف کھلاڑیوں کی ویڈیوز دکھانا شروع کر دیں۔ چونکہ آسٹریلین ٹیم ٹرائی اینگل سیریز میں ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ سے مقابل ہونے جا رہی تھی، اس لیے سلائیڈز انہی 2 ٹیموں کے نامور کھلاڑیوں کی خامیوں کی تھی۔ شان پولاک کی ایک ویڈیو چلی تو ریان خود پر قابو نہ پا سکا۔ یہ بندر ہے، جواب میں پورے ڈریسنگ روم میں کہکے ابل پڑے۔ یہ کون ہے؟ اس نے چوزے کی شکل والے انگلش کھلاڑی کی بابت استفسار کیا۔ اینڈریو اسٹراوائس۔ اور یہ؟ گریہم اسمتھ۔ جواب ملا، یہ دونوں بھائی ہیں یا پھر ایک ہی مرغی کے انڈے سے نکلے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ٹائنسائٹ کپ جیتنے کے لیے اس کی محنت رنگ لائی اور وہ ٹرائلز میں سلیکٹ ہونے کے بعد ایچ ایم ایگلز میں بطور میڈیم پیسر شامل کر لیا گیا، مگر اس عہدے کے حصول کے لیے اسے فٹ بال ٹیم کی کپتانی سے استعفیٰ دینا پڑا۔ یہاں ایک عقل مندی اس نے یہ کی کہ ڈینیل کو فٹ بال ٹیم چھوڑنے سے پہلے فٹ بال ٹیم میں بطور اسٹرائکر منتخب کر لیا۔ ڈینیل کو حالانکہ فٹ بال کی الف بے بھی نہیں آتی تھی، مگر ریان نے سب چلتا ہے اور تم سیکھ جاؤ گے کہہ کر اسے مطمئن و راضی کر لیا۔ اپریل کے دوسرے ہفتے ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ ریان کی ایچ ایم ایگلز نے اسکائی ڈائرز کی گولڈ ٹیم کو ہرا کر فائنل کے لیے ایلفائی کر لیا۔ فائنل میچ میں بھی اسکائی ڈائر کی برونز ٹیم ایم ایچ ایگلز کے مدِ مقابل تھی۔ بقول ریان کے اس ٹیم میں سارے ہی گدھے تھے جو فائنل میں غالباً نقل مار کر پہنچے تھے۔ وہ میچ ریان کی ٹیم نے 198 رن سے جیتا تھا۔ ٹائسن کپ جیتنے کے بعد ریان نے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ کرکٹ تک اس کی دلچسپی محض اپنے بے عزتی کا بدلہ چکانے کی حد تک محدود تھی۔ جیسے ہی یہ مقصد پورا ہوا، اس نے اس کھیل سے توبہ کر لی۔ پڑھائی میں وہ پہلے ہی گزارے لائق تھا، کرکٹ کی وجہ سے اس کی رہی سہی دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ اسے میچ پریکٹس سے فرصت نہ تھی کہ پڑھائی کے لیے ٹائم نکالتا۔ یوں ریان نے مر کر جی ایس ای کر لیا۔ جس روز رزلٹ آنا تھا وہ نیو کاسل سے برمنگھم چلا گیا۔ برمنگھم میں اس کے ڈیڈ کی سیکنڈ کزن رہتی تھیں، وہ وہیں چلا گیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ آنٹی کوثر کی 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں اس پر فدا تھیں۔ اسے اب ان لڑکیوں یعنی کشمالے، زرمالے، پلوشے، جنہیں وہ دل ہی دل میں 3 پیالے کہا کرتا تھا، سے پیچھا چھڑانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ جس نشست پر برجمان تھا، اس کے ساتھ والی سیٹوں پر پاکستانی برطانوی شہری بیٹھے تھے۔ پہل تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جیسے ہی ساجد محمود کو گیند تھمائی گئی، ان برٹش پاکستانیوں نے کوسنا شروع کر دیا۔ گو ٹو ہیل دی ریجیکٹڈ، گو ٹو ہیل دی ٹریٹر۔ ریان نے حیرت کے ساتھ بیٹھی لڑکی سے پوچھا، یہ اس کو ریجیکٹڈ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ غدار ہے، اپنے ملک کے خلاف کھیل رہا ہے، انتہائی تنفر سے کہا گیا۔ لیکن ساجد محمود برٹش نیشنل ہے، وہ یو کے میں پیدا ہوا ہے، دوسری بات یہ کہ پاکستان کے خلاف کھیل ہی رہا ہے، کوئی جنگ تو نہیں کر رہا، پھر اس کو اس طرح غلط کہنا کوئی اچھی بات تو نہیں۔
وہ لڑکی اس بات پر چند لمحے ریان کی جانب بغور دیکھتی رہی، پھر بولی، اس کے باپ کا کیا ملک ہے؟ پاکستان، ریان نے جھٹ سے جواب دیا۔ اور ماں کا؟ پاکستان، اس نے فوراً کہا۔ تو اس کا ملک کون سا ہے؟ یوں کہ وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ کیسے؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ کیونکہ اس کے پاس نیشنلٹی ہے، وہ کچھ تذبذب سے بولا۔ وہ تو اس کے پیرنٹس کے پاس بھی ہے، پھر بھی اس کے پیرنٹس کا ملک پاکستان کیوں ہے؟ وہ اب آبرو چکا کر پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ ساجد محمود برٹن میں پیدا ہوا تھا، جبکہ اس کا باپ شاہد محمود پاکستان میں پیدا ہوا تھا۔ ریان کو اپنی ہی دلیل کھوکھلی لگی۔ تو کیا قومیت صرف پیدائش سے تبدیل ہو جاتی ہے؟ اگر ایک بنگالی عورت صرف اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے امریکہ لے آتی ہے اور 2 روز بعد اپنے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے کو لے کر واپس ڈھاکہ چلی جاتی ہے اور تمام عمر ڈھاکہ میں گزارتی ہے، تو اس کا بیٹا کیا ہے؟ امریکن یا بنگالی؟ امریکن بورن بنگالی، ریان نے ڈپلومیٹک جواب دیا۔ کوئی ایک بتاؤ۔ اوکے، بنگالی، اس نے ہار مان لی۔ تو گویا یہ طے ہے کہ قومیت پیدائش کے ملک سے تعین نہیں کی جا سکتی؟ اس نے پوچھا۔ آل رائٹ، ساجد محمود کا ملک برطانوی ہے اور اس طرح ساجد محمود بھی برٹش ہے، اب ٹھیک ہے؟ وہ شاید اسے قائل کرنا چاہ رہا تھا۔ ساجد محمود برٹش کیسے بن گیا؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا وہ پاکستانی ہے۔ وہ مسکرائی۔ وہ برٹش نیشنل ہے، اسکاٹ لینڈ میں ہے، اسی لیے وہ برٹش ہے۔ اس کے جواب اسے خود ہی الجھا رہے تھے، کیونکہ وہ یہاں رہتا ہے۔ اوکے، تو قومیت کا تعین رہائش سے ہوتا ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایک سابقہ ایرانی ملکہ امریکہ میں رہتی ہیں، وہ کیا امریکن ہو گئیں؟ جارج کلونی اگر اٹلی میں چھٹیاں گزارنے لگ جائے تو وہ اطالوی ہو گیا۔ بریڈ پٹ اور اینجلینا جولی نے لندن میں گھر خرید لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے تو وہ برٹش بن گئے؟ وہ رکی اور قدرے توقف سے بولی، تو کیا قومیت کا تعین رہائش سے ہوتا ہے؟ نو، وہ ہولے سے بولا۔ پھر ساجد محمود پاکستانی ہوا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ساجد محمود نے اپنے ایک انٹرویو میں پاکستان کو اپنے ماں باپ کا ملک کہا تھا۔ وہ نہایت مدبرانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قومیت کا تعین پیدائش اور رہائش سے نہیں، ماں باپ کے ملک سے ہوتا ہے، تو ساجد محمود کس طرح برٹش ہے؟ اوکے، وہ پاکستانی ہے، اس نے تسلیم کر لیا۔ اس انٹرویو کو ڈی کوڈ کرو۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، وہ بے غیرت ہوتا گیا، اور پھر اسے علم ہو گیا کہ اگر یہاں رہنا ہے تو گوروں کے تلوے چاٹنے پڑیں گے۔ وہ اسٹیڈیم پر نگاہیں جمائے کہہ رہی تھی۔ ریان بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کا ملک کون سا ہے؟ پاکستان، پاکستان اور صرف پاکستان، وہ جھٹ سے بولی۔ ہم برمنگھم میں صرف رہتے ہیں، مگر احساس کمتری کا شکار لوگوں کی طرح خود کو برٹش نہیں بناتے پھرتے۔ آپ کا ملک کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یو کے، وہ رکا اور قدرے تعجب سے بولا۔ میری دادی اسکاٹش تھیں، دادا پاکستانی اور میری ماں فرینچ، تو آپ برٹش کیسے ہوئے؟ اچنبھے سے پوچھنے لگی۔ ریان نے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ اگر وطنیت یا قومیت کا تعین ثقافت اور آب و اجداد کے ملک سے ہی ہوتا ہے تو میری دادی کے برٹش ہونے کی وجہ سے میں برٹش ہوا، پھر تو آپ فرینچ بھی ہوئے۔ وہ بے ساختہ بولی۔ مما کی وجہ سے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ بالکل، اور پھر پاکستانی فادر کے باعث آپ تھوڑے بہت پاکستانی بھی بن گئے تھے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مگر میں انگلش ہوں، وہ متذبذب تھا۔ کیسے؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ دادی اسکاٹش تھیں، میں برٹش ہوں، دیٹس آل، وہ کچھ اکتا کر بولا۔ پہچان باپ اور دادا سے بنتی ہے یا دادی اور ماں سے؟ ریان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر آپ کو کبھی بین الاقوامی لیول پر کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے تو انگلینڈ کی نمائندگی کریں گے یا پاکستان کی؟ وہ واقعی بہت تیز اور چالاک تھی۔ انگلینڈ کی، کیونکہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اور ساجد محمود کی طرح غداری کا طوق گلے میں پہن لیں گے؟ اچھا چلو، میں پاکستانی ہوں، اب ٹھیک، میرا کرکٹر بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے اس بحث و مباحث کو چھوڑو۔ وہ لاجواب ہونا نہیں چاہتا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ بھی سب کچھ بھول کر پوچھنے لگی۔ ریان حیدر۔ نام تو پاکستانی ہے، ریان حیدر۔ اس نے اس کا نام دہرایا۔ ریحان نہیں، ریان، اس نے فوراً تصحیح کی۔ اچھا، وہ نعمان اعجاز کے بیٹے کا نام بھی ریان ہے؟ نعمان اعجاز پتہ ہے؟ وہ دہشت والا بالاج؟ تو پھر یہ طے رہا کہ ریان تم پاکستانی ہو؟ جی، عائشہ کے پوچھنے پر اس نے اردو میں یوں اعتراف کیا جیسے کوئی اعتراف جرم کرتا ہے۔ تم نے آگے کیا سوچا ہے؟ اس نے اینجلینا کے مقابل صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اینجلینا کچھ دیر پہلے ہی اس کی طرف آئی تھی۔ میں نے لیورپول کے لیے اپلائی کیا ہے، اب دیکھو۔ پھر وہ قدرے تعجب سے بولی۔ ویسے ڈینی اور میرین بھی لیورپول جا رہے ہیں؟ وہ گہری سوچ میں تھا۔
تم نے کیا سوچا ہے رونی؟ انجلینا کے پوچھنے پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بھی پھر ظاہر ہے وہیں جاؤں گا جہاں تم لوگ جاؤ گے۔ ویسے میں نے پیرس میں بھی اپلائی کیا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے میرے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں۔ واپس پاکستان؟ اس نے حیرت سے کہتے ہوئے کپ واپس رکھ دیا۔ تمہارا ابھی تک دماغ خراب نہیں ہوا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے تم واپس نہیں جاؤ گے۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی بات کہاں سے آ گئی؟ اس نے کچھ بیزاری سے پوچھا۔ ظاہر ہے جس کا دماغ خراب ہوگا وہی ایک پسماندہ، غیر ترقی یافتہ اور غیر مہذب ملک جائے گا۔ تم خود سوچو، کیا ویلیو ہے پاکستان کی یہاں لوگ پاکستان کو فقیر کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں۔ صرف برطانوی شہریوں کی بات نہ کرو، مصری، افغانی، ترکی اور عراقی مسلمانوں کو دیکھ لو۔ وہ تھوکتے ہیں پاکستانیوں پر، نفرت کرتے ہیں پاکستانیوں سے۔ اس لیے فار گاڈ سیک تم وہاں کبھی مت جانا۔ انجلینا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ریان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا سوچنے لگے ہو؟ اس کو خاموش پا کر انجلینا نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان تمہاری نظر میں ایسا ہے تو پھر میں بھی پاکستانی ہونے کے ناطے ایسا ہی ہوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے نہایت سنجیدگی سے کہنے لگا۔ تم نہیں تو تم کون سا پاکستانی ہو؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ میں پاکستانی نہیں ہوں کیا؟ نہیں، تم تو فرینچ ہو۔ کیوں نہیں؟ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ عائشہ کے کہے گئے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ تم کیا بیکورڈ مسلمانوں کی طرح لڑنے لگ جاؤ گے؟ ہاں، وہ خفگی سے بولی۔ زندگی میں پہلی بار وہ دونوں اس طرح ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ مسلمان بیکورڈ نہیں ہوتے انجلینا، وہ ایک دم کھول ہی اٹھا تھا۔ ہوتے ہیں، وہ جواباً چیخ کر بولی۔ یہ جس طرح تم بات کر رہے ہو نا، یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم اتنا پڑھ لکھ کر بھی کتنی بدلحاظی سے بیہیو کر رہے ہو۔ میں بدلحاظ ہوں؟ اور تم کیا ہو؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ فار گاڈ سیک ریان، میرا دماغ مت کھاؤ۔ وہ چڑھ کر بولی۔ ڈیڈی صحیح کہتے تھے، مسلمانوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ اچھا، یعنی کہ میں کزن اور دوست نہیں، صرف مسلمان ہوں تمہاری نظر میں؟ باقی سب رشتے ختم؟ مجھے اپنے مذہب پر فخر ہے، اور تم کیا ہو؟ اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ تم لوگوں کے پاس جو کتاب ہے وہ بھی خود لکھی گئی ہے، نہ کہ اللہ کا کلام ہے۔ جاؤ جا کر ڈونچی کوڈ پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گی۔ تم ایک جھوٹے مذہب کی پیروکار ہو، اور میرا مذہب سچا ہے۔ وہ غصے سے اونچا اونچا بول رہا تھا۔ اگر ڈیڈ اتنا منع کرتے تھے مسلمانوں سے دوستی کرنے سے تو تم نے کیوں مجھ سے دوستی کی؟ یا شاید، اس نے لہجے کو تنزیہ کر دیا، یا شاید تمہیں کھانے پینے کی عادت کے باعث کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جو تمہیں کھلا سکے؟ مائی فٹ! وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ یو باسٹرڈ! یو سن آف اے بچ! وہ پیر پٹک کر وہاں سے چلے گئی۔ وہ نڈھال سا ہو کر صوفے پر گر گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنا ہرٹ ہوا تھا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ملانے لگا۔ سلسلہ ملنے پر وہ کہنے لگا، ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، پیسے چاہیے؟ وہ مصروف لہجے میں بولے۔ کوئی وزنی پتھر تھا جو ریان کے سر پر گرا تھا۔ وہ فون کو دیکھ کر رہ گیا۔ ایڈمیشن اسے آسانی سے مل گیا تھا، اور اپنے تئیں سے اس نے پوری دلجمی سے پڑھائی کرنے کی کوشش بھی کی، مگر دل اتنا بیزار تھا کہ کسی کام میں نہ لگتا تھا۔ پیرس اس کا پسندیدہ شہر تھا، اس کا پورا بچپن یہاں گزرا تھا۔ اسے ان گلیوں اور سڑکوں پر چلتے ہوئے اپنا گزارا ہوا دور بہت یاد آتا تھا۔ اس نے خود کو کافی چیزوں میں الجھا رکھا تھا۔ وہ روز راڈن میوزیم میں جا کر پکاسو، اینجلیو، میکس ارنسٹ اور دیگر مشہور آرٹسٹوں کی پینٹنگز کا کاپیز تیار کرتا تھا، اور بعد میں ان کے سائن بھی نقل مار کر ان پر کر دیتا۔ وہ مکمل طور پر فیک بن جاتی، اور آرٹ کی دنیا میں فیک تیار کرنا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ایک عجیب دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ جس آرٹ کے لیے اس نے پیرس میں ایڈمیشن لیا تھا، اس آرٹ کو اس نے 1 سال بعد چھوڑ دیا۔ جانے کیوں وہ پڑھائی سے بیزار ہو گیا۔ سارا دن باہر گھومتا رہتا، پینٹنگز بناتا رہتا، مگر نہ تو اس نے نمائش کرائی، نہ ہی اس کو بیچنے کی کوشش کی۔ وہ ذہنی خلفشار سے بچنے کے لیے پیرس کی ٹورسٹ ایئر ایکسچینج پر چلا گیا، اور اپنا پورا دن وہیں لگا کر واپس جب رات کو گھر لوٹا تو ایک دفعہ پھر ناسٹیلجیا کا شکار ہو جاتا۔ زیر لب فرینچ نیشنل اینتھم کی خوبصورت دھن کو بجاتا ہوا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لانگ روم میں ہی وہ ایک دم کھٹک کر رک گیا۔ ایک پنک اسٹریپ والی نازک جوتی کسی نے صوفے پر رکھی، بلکہ پھینکی ہوئی تھی۔ اسی طرح کی ایک اور جوتی کارپیٹ پر الٹی پڑی تھی۔ پچھلے 1 سال اور 2 ماہ تک تنہا رہنے والے کنوارے اور نیک طبیعت اور اچھے خاصے شریف لڑکے کے گھر میں زنانہ سینڈل، یہ جو بھی ہے، لاکڈ اپارٹمنٹ میں داخل کیسے ہوئی؟ اس نے حیرت سے ان جوتوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اوہ، مر گیا! اپنے بیڈ پر اس کو دراز دیکھ کر ریان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کا پورا وجود کمبل کے اندر پوشیدہ تھا، البتہ بھورے بال دکھائی دے رہے تھے۔
میوزل، اس نے بے ساختہ پکارا۔ اس نے کھنکار کر اسے متوجہ کرنا چاہا مگر نتیجہ بے سود۔ چھلا کر ریان آگے بڑھا اور اس کے کاندھے کو زور سے ہلایا۔ وہ تب بھی نہ اٹھی تو اس نے کمبل ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اوہ! ہونٹوں کو سکیڑ کر سینے میں دبی سانس آزاد کی۔ اٹھو! وہ تحکمانہ لہجے میں خواب خرگوش کے مزے لیتی آنیہ سے بولا۔ اوہ! آنیہ نے ناگواری سے اس کی جانب اد کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ کب آئے؟ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ صبح۔ تم نہیں تھے؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اکیلی ہو؟ وہ سمجھ گیا کہ وہ اپنے ماموں کی طرف آئی ہوگی۔ تم اسکول سے آ گئے؟ اینا نے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ گڑبڑا کر بولا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام اینا سے جھوٹ بولنا تھا۔ اچھا؟ ریان کو لگا اس کے انداز میں طنز ہے۔ ہاں بھائی، وہیں تھا، مگر جب میں صبح تمہارے انسٹیٹیوٹ گئی تو پتہ چلا کہ تم نے پچھلے 2 ماہ سے وہاں آنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ایک لمحے کو رکی اور پھر کہنے لگی، مجھ سے جھوٹ بولو گے ریان؟ میں نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ گڈ۔ آنیہ کے لہجے کی بشاشت لوٹ آئی تھی۔ تم کنسلٹنٹ کیوں نہیں بن جاتے؟ مجھے وہ بات بتا رہے تھے جو مجھے پہلے ہی پتہ ہے۔ میں اس ماحول میں مسفٹ ہوں، اس نے گویا اعتراف کیا۔ وجہ؟ تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے وہ پوچھنے لگی۔ مجھے اپنا آپ وہاں ٹھیک نہیں لگتا۔ اس کے لہجے میں شائستگی تھی۔ تم نے کبھی سوچا ہے ریان کہ تم کون ہو؟ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے وہ پوچھ رہی تھی۔ میں ریان ہوں، ریان عظیم حیدر۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور مسلمان ہوں؟ اور برٹش نیشنل ہوں؟ اور اسی انداز میں پوچھا۔ پیدائشی فرینچ ہوں؟ اور ایک آرٹسٹ ہوں؟ اور کیا؟ وہ زچ ہو گیا۔ برٹش ہو یا فرینچ ہو؟ آنیہ پہلے اور چوتھے لفظ پر زور دے کر بولی۔ مکس ہوں۔ ریان نے شانے اچکائے۔ مکس کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کوئی ایک چیز ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہیں تمہاری پہچان کرانا چاہتی ہوں، کیونکہ ہماری فیملی میں ایک تم ہی ہو جس کی ابھی تک پہچان نہیں ہوئی۔ مطلب؟ اس نے آبرو اٹھائی۔ مطلب یہ ریان کہ تم کنفیوژن کا شکار ہو، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ کس چیز کی کنفیوژن ہے؟ وہ الجھ کر بولا۔ اپنی شناخت کی؟ مجھے پتہ ہے میں برٹش ہوں، لیکن اگر تم فرینچ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرو تو فرانس میں پیدا ہونے کے ناطے تم فرینچ نیشنل بھی بن سکتے ہو۔ وہ استحاضیہ مسکرائی۔ ہاں، پھر؟ اگر تمہارے پاس دونوں نیشنلٹی ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ تذبذب کے عالم میں کچھ بولنے لگا مگر رک گیا۔ کنفیوز ہو گئے نا؟ تم مجھے کنفیوز کر رہی ہو۔ وہ الجھا تھا، اسی لیے الزام بہن کے سر پر ڈال دیا۔ آنیہ کے استفار پر ریان کو 1.5 برس پہلے ملنے والی عائشہ یاد آ گئی۔ وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے شکست کھوڑ لہجے میں کہتے ہوئے گردن نفی میں ہلا دی۔ آنیہ نے تحرم آمیز نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ تم کنفیوزڈ ہو؟ پھر کیا کروں؟ اپنا محاسبہ کرو۔ تمہیں پاکستان کا قومی ترانہ آتا ہے؟ نہیں۔ اس کے جواب پر آنیہ چند ثانیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی۔ انگلش اور اسپینش بھی آتی ہے؟ ہاں، اس نے مثبت جواب دیا۔ اسپینش لکھنا آتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ اردو لکھنا آتی ہے؟ نہیں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں؟ کبھی سیکھی نہیں؟ کیوں نہیں سیکھی؟ دل نہیں چاہا، اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ تمہیں وہ زبان نہیں آتی جو تمہاری ہے، تمہارے باپ کی ہے۔ تمہارا شہر کراچی ہے، نیو کاسل یا پیرس نہیں۔ تم اس وقت اپنے نہیں غیر ملکوں کے ملک میں ہو۔ ریان پلیز خود کو پہچانو۔ تم جتنے فرانگی بن جاؤ گے رہو گے تم پاکستانی، کیونکہ تمہارے خون میں پاک مٹی کی خوشبو ہے۔ خود کو پہچانو۔ رائٹ۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں پاکستانی ہوں۔ پھر کیا کروں؟ تمہارے ملک کو تمہاری ضرورت ہے، تم میری ضرورت؟ میں المہر ہال میں اپنے آرٹ کی نمائش کروں؟ کیا کروں میں پاکستان کے لیے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ تمہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ تمہارا تعلق ان مشہور 22 خاندانوں میں سے ہے جنہوں نے پاکستان کی دولت بانٹ رکھی ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ اوکے، تم چاہتی ہو میں اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بڑھاؤں پاکستان میں پیسہ بھیج کر؟ وہ کچھ سمجھ کر بولا۔ میں بھیجوں گا۔ نہیں، اسٹاک ایکسچینج کو تمہاری بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں کہیں بڑے سرمایہ دار ہیں۔ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت دیا ہے۔ وہ لٹ مار انداز میں بولی۔ پھر کیا کروں؟ پاکستان واپس آ جاؤ اور اسے بہتر بناؤ۔ اپنے ملک کے لیے کچھ کرو۔ وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ آنیہ، صرف تم اکیلی حب الوطنی نہیں ہو، میں بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں۔ آئی ریئلی لو پاکستان۔ شٹ اپ ریان، جسٹ شٹ اپ۔ آنیہ نے اسے ٹوکا۔ یہ ملک ہے تمہاری محبوبہ نہیں جسے تم آئی لو یو کی لوری سنا کر بہلانا چاہ رہے ہو۔ یہ تمہارا ملک ہے، اسے نام نہاد عاشقی
عاشقیہ ڈائلاگس کی نہیں، کام کی ضرورت ہے۔ اسے اپنے اس کھوئے ہوئے دماغ کی ضرورت ہے جو دوسرے ملکوں میں کام کر رہا ہے۔ یاد رکھو، خواص ہمیشہ عوام میں سے نکلتے ہیں، اور وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے عوام ہوتی ہے۔ اگر حکمران کرپٹ ہیں تو قوم بھی کرپٹ ہے۔ قوم بے ایمان اور جھوٹی، سست اور کاہل ہے تو یہ تمام وصف حکمران میں بھی موجود ہوں گے۔ ایک قوم پر ہمیشہ ویسا ہی سردار مسلط کیا جاتا ہے جیسی وہ ہوتی ہے۔ تم گورنمنٹ کو الزام نہیں دے سکتے ریان۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ مگر آنیہ، میں کیا کروں؟ اپنے آرٹ کو نیشنل سطح پر متعارف کروا کے اپنے ملک کا نام روشن کروں؟ تم پاکستان آ جاؤ، انڈس ویلی میں ایڈمیشن لے لو اور بے شک پینٹنگ کرتے رہو، مگر اس کو بطور کریئر مت لو، کیونکہ اس سے ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پھر کریئر کس چیز کو لوں؟ بزنس کو؟ ڈیڈ کا ہاتھ بٹاؤں؟ ٹھیک ہے، وہ فوراً مان گیا۔ تم بزنس میں مت آؤ۔ پھر کرکٹ؟ کیا؟ وہ سمجھا نہیں۔ تم کرکٹر بن جاؤ، آنیہ آہستگی سے بولی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں نا، تم نے بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہو، اور دیکھنا ایک روز تم کرکٹ اسٹار بن جاؤ گے۔ وہ اگلے 15 منٹ تک اس موضوع پر بات کرتے رہے اور ریان نے ہار مان لی۔ آنیہ کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا، خود ریان کو بھی یہ امید نہ تھی۔ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم کافی کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ رانیہ نے فکرمندی سے پیاز کاٹتی الماس کو دیکھ کر پوچھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں تو، وہ فوراً بولی۔ آنیہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک دفعہ پھر پیاز کاٹنے میں مگن ہو گئی۔ رانیہ کو ٹولہنی کی عادت کبھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی الماس کے رویے میں چند ماہ سے آئی تبدیلی وہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ الماس کچھ عرصہ قبل 3 روز تک اپنے کوارٹر میں بیمار پڑی رہی تھی۔ اس کو بخار ہو گیا تھا اور سر میں بے تحاشا درد تھا۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ لڑکی کو کوئی ڈپریشن ہے۔ رانیہ کی سمجھ میں اس ڈپریشن کی وجہ نہیں آئی۔ اسپتال سے آنے کے بعد الماس کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ اب غیر ضروری گفتگو نہیں کرتی تھی، جواب ہوں ہاں میں دینے لگی، اور اس نے رغبت سے کھانا ترک کر دیا۔ اس کے اندر صرف یہی تبدیلی نہیں آئی تھی، رانیہ نے نوٹ کیا تھا، وہ جب بھی کچھ کہہ رہی ہوتی تو الماس نہایت غور سے انہیں دیکھ رہی ہوتی، پھر وہ ان کی طرح بولنے کی کوشش کرتی، ایک طرح ان کا نرم اور صاف اردو والا لب و لہجہ نقل کرنے کی کوشش کرتی۔ اس چیز نے اس کے بولنے کے انداز میں بے حد فرق ڈالا تھا۔ وہ پہلے سے اچھا اور صاف بولنے لگی۔ کئی ایک دفعہ آنیہ نے اسے آئینے کے پاس کھڑے اپنے عکس دیکھتے دیکھا۔ اسے بلا وجہ ٹوکنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اس کو کچھ نہ کہا، مگر بہرحال اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ الماس پہلے سے زیادہ اپنے بارے میں کانشیس ہو گئی ہے۔ خوبصورتی کا تو تھی ہی، مگر میلے اور گندے لباس اور چہرے کے قدرے فریبی مائل ہونے کے باعث وہ حسن چھپ سا گیا تھا۔ جب اس نے اپنا خیال رکھنا شروع کیا تو اس کی گوری رنگت ایک دفعہ پھر سے نکھر آئی۔ اب وہ اچھے کپڑے پہنتی تھی اور اپنی تنخواہ کپڑوں جوتوں پر خرچ کرنے لگی تھی۔ کم خوراک لینے کے باعث وہ پہلے سے آدھی رہ گئی تھی اور چہرے کے نقش اور بھی واضح ہو گئے تھے۔ فون کی گھنٹی پر رانیہ جیسے کسی سوچ سے باہر نکلی۔ انہوں نے سوچا کہ الماس کو فون اٹھانے کا کہہ دیں، مگر اب وہ فون ریسیو نہیں کرتی تھی۔ اس نے چند ماہ پہلے رانیہ سے کہا تھا، مجھے فون اٹھانے کا نہ کہا کریں، مجھے فون سے ڈر لگتا ہے، سو اسی لیے رانیہ پھر کبھی اسے فون اٹھانے کو نہیں کہا۔ ہیلو، انہوں نے ریسیور اٹھا کر کہا تو الماس نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہاں، کیسی ہو؟ اچھا، تم ملی رونی سے؟ ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا، پھر کیا کہتا ہے؟ ہاں، ریلی کر لیا تم نے اسے راضی؟ اوہ گریٹ۔ وہ دوسری طرف سے کچھ سننے لگیں جب الماس مضطرب سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ پھر کب آ رہا ہے ریان کراچی؟ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر الماس نے سنا ہی نہیں گیا۔ وہ شل سی ہو کر جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ وہ کراچی آ رہا ہے، شاید چھٹیاں گزارنے، مگر وہ اس کی موجودگی میں وہاں کیسے کس طرح رہ سکتی ہے؟ اس شخص نے اس کی عزت نفس کو کچلا تھا، اس ساتھ ٹائم پاس کیا تھا، وہ اب وہ کس طرح اس کا سامنا کرے گی؟ نہیں، اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کہیں بھی، لیکن یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ مگر وہ جائے تو کہاں جائے؟ اس کا تو پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا، کوئی عزیز رشتہ دار تو کسی کو نہیں جانتی تھی۔ پھر وہ کیا کرے؟ میرا بیٹا ریان اس ہفتے کراچی آ رہا ہے، رانیہ فون بند کرنے کے بعد خوشی خوشی اسے بتانے لگی۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے نا اسے دیکھے ہوئے۔ وہ اپنی دھن میں مگن بولے جا رہی تھی، جبکہ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کس کو جانتی ہے، نہ ہی کوئی دوست احباب، صرف رانیہ ہی تھی، اور ایک جھماکے سے اسے وہ یاد آیا، رمیز۔ ہاں، اس نے وعدہ کیا تھا وہ اس کی مدد کرے گا، پھر اسے ضرور اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اسے یاد آیا رمیز نے اسے اپنا کارڈ دیا تھا، وہ کارڈ ابھی تک اس کے پاس موجود تھا۔ میم، کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سر اٹھایا، مجھے آپ سے بات کرنا تھی۔
ہاں کہو۔ وہ اس کی جانب فوراً متوجہ ہوئیں۔ وہ میم، میں اپنی خالہ کے پاس لاہور جانا چاہتی ہوں، مجھے کل بازار میں ملی تھی، انہوں نے مجھے اپنا پتہ دیا تھا۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے یہاں؟ رانیہ کو حیرت ہوئی۔ نہیں میم، وہ میں اپنی خالہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ چلو جیسی تمہاری مرضی۔ رانیہ بھی خاموش ہو گئیں۔ 4 دن بعد جب الماس وہاں سے نکل گئی، 5واں روز ریان کراچی آ گیا اور اس کے آتے ہی گھر میں ہنگامے اور رونق جاگ اٹھی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔